اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین واصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا حضرت میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا حضرت یعقوب زنجانی. جی وہ یہ ہوا کہ حضرت ابو الفضل ختلی ان کے مرشد تھے نا داتا صاحب کے، تو انہوں نے داتا صاحب کو کہا کہ آپ لاہور جائیں، تو آپ نے کہا کہ وہاں پر تو آلریڈی پیر بھائی تبلیغ کر رہا ہے، تو آپ کے مرشد نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، تو آپ لاہور آئے. تو لاہور رات کو پہنچے تھے، تو اس وقت 12 دروازے تھے، دروازہ بند ہوتا تھا لاہور کا، شہر کا جیسے دروازہ. تو رات کو ویٹ کیا، جب صبح ہوئی تو ایک جنازہ دیکھا، تو وہ جنازہ حضرت میرا حسین زنجانی کا تھا. پھر کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو لیڈ بھی آپ نے کیا ہے، لیکن بہرحال شرکت آپ نے کی اس جنازے میں. تو جب آپ نے وہ دیکھا کہ جو پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، تو وہ یہ تھا کہ جب تم پہنچو گے تو وہ میرا صاحب کا انتقال ہوگا، تو لاہور کو ضرورت ہے اب ایک. یہ ہیں یہ چاہ میرا ایک جگہ، یہ بھی اولڈ لاہور ہی ہے. نہیں اس دروازوں کے اندر تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے اگر یو ای ٹی جائیں تو اس کے قریب یہ لوکیلٹی بنتی ہے. جی یہ 3 بھائی تھے، حسین زنجانی، یعقوب زنجانی اور موسیٰ زنجانی. یہ تینوں آئے تھے لاہور، انہوں نے جو انیشل تبلیغ ہے لاہور میں انہوں نے کی تھی. جو یعقوب زنجانی کا مزار ہے گوال منڈی کے پاس اندر کر کے نا گلیوں میں، وہ ان کے وہ بھی کئی روایات میں داس صاحب کے پیر بھائی تھے. جی کچھ روایات میں وہ حضرت میرا صاحب کے مرید تھے، بھائی بھی تھے اور ان کے مرید تھے. دونوں نریشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. یعنی جو یعقوب زنجانی تھے وہ بردر ہیں حسین زنجانی کے، اور کچھ روایات میں وہ حسین زنجانی کے مرید بھی ہیں، یا کچھ روایات میں وہ حضرت ابو الفضل ختلی کے ہی مرید ہیں، یعنی داتا صاحب کے وہ بھی پیر بھائی ہیں. تو وہ تھے، وہ سب سے پہلے لاہور میں آئے تھے. تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو شادی نہیں کی تھی، تو حضرت یعقوب زنجانی کی شادی تھی، اور ان کے پھر بچے جس طرح آگے پیدا ہوئے ان کی لائن چلی. وہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے یہ اس میں سے ہیں نا، حسین زنجانی جو ہیں یہ ان کی 4th یا 3rd جنریشن ہے امام موسیٰ کاظم کی. بغداد میں کاظمین اس کو کہتے ہیں جگہ. جی 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 کاظمین اس ایریا کو کہتے ہیں. بغداد بھی بہت بڑا ہے، بغداد کے اس ایریے کو کاظمین کہتے ہیں. یعنی وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک منی ڈسٹرکٹ ہی ہے بغداد کا، کاظمین. تو امام تقی نہیں 12 امام ہے نا اصل میں. امام علی نجف میں، امام حسن جو ہیں جنت البقیع میں ہیں بی بی فاطمہ کے ساتھ. جی امام حسین کربلا میں ہے، امام زین العابدین جنت البقیع میں ہے بی بی فاطمہ کے ساتھ جنت البقیع میں. امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق. ساتھ دفن ہے یہ. وہ ہاں وہ لوگ لوکلز کو بتاتے ہیں، ویسے ان کی تصویریں بھی ہیں مل جاتی ہیں.
وہ جو بی بی فاطمہ کا ٹوم انہوں نے گرایا ہے، اس ٹوم کے اندر ہی تو قبریں تھیں، وہ قبریں بھی وہ اس کی جی جی، تو وہ بی بی فاطمہ کی قبر وہ جیسے ان کے آگے ہے اور یہ پیچھے ان کے یہ امامز ہیں لائن میں. ہاں جی، مطلب وہ جب گئے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کھڑا تو نہیں ہونے دیتے، لیکن جب جنت البقیع میں جائیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے. جی جی، شروع میں ہی ہیں بالکل، جہاں سے وہ انٹر ہوتے ہیں، گیٹ نمبر 26 کے پاس سے میلز انٹر ہوتے ہیں، وہاں پر ہے یہ اس طرح. انہوں نے اس میں بھی میرا خیال ہے گلاس لگایا ہوا ہے. ہاں ویسے دیکھ سکتے ہیں اگر تھوڑی کوئی تردد بندہ کرے. ہاں جی 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 جی، وہ وہاں پہ ہیں. امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم جو ہیں ادھر ہیں. امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام رضا مشہد میں ہیں. امام رضا کے بیٹے امام تقی وہ امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہیں، وہ دونوں ساتھ ساتھ دفن ہیں، دادا پوتا. امام نقی امام حسن عسکری یہ اکٹھے ہیں، یہ بھی عراق کا ایک شہر ہے آگے، یہ عراق میں جی. اور امام مہدی جب آئیں گے پھر وہ تو یہ ہے. تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں. ان کے والد کا نام سید علی محمود تھا، تو ان کو خواب میں امام حسین کی زیارت ہوئی. تو امام حسین نے کہا کہ تمہارے گھر بیٹا ہوگا، اس کا نام تم نے میرے نام پہ رکھنا ہے اور وہ میری طرح ہجرت کرے گا، یعنی اپنا وطن چھوڑے گا، تو میرے نام پہ اس کا نام رکھنا ہے. تو وہ جب پیدا ہوئے تو ان کا نام پھر حسین زنجانی. میرا ویسے تو سخی کو کہتے ہیں نا، جنرس کو، یہ تو ٹائٹل ہے ان کا، جیسے داتا صاحب کا ٹائٹل ہے داتا. تو غوث پاک کا ٹائٹل بھی ہے میرا محی الدین جیلانی، میرا انہیں بھی کہتے ہیں، اور بھی بزرگ ہیں ان کو کہتے ہیں. تو یہ ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں میں نے کتاب شروع کرنے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کیا. استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو. آمین یا رب العالمین. داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے سنتا ہے، جبکہ جو بولتا ہے وہ کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی اپنے رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. کشف المحجوب یہ مسٹیکل ٹیکسٹ جو کہ داتا صاحب نے کم و بیش 1000 سال پہلے لکھا تھا، اور اس کتاب کا جو بیشتر حصہ ہے وہ لاہور کے اندر لکھا گیا ہے. بعض روایات میں ساری کتاب لاہور کے اندر لکھی گئی ہے. داتا صاحب نے یہ کتاب پرشین میں لکھی تھی اور اس کا پہلا ترجمہ 1894 میں مولوی فیروز الدین صاحب نے کیا تھا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولوی صاحب ہی کی ٹرانسلیشن ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور داتا صاحب کی لائٹ ہم تک پہنچ رہی ہے. آمین یا رب العالمین. ہم اللہ کے فضل و کرم سے کشف المحجوب پڑھ رہے ہیں اور کتاب کے اس وقت 3rd پارٹ میں ہے. یہ وہ پارٹ ہے جس میں داتا صاحب مختلف اولیاء اللہ اور ان کے صوفی آرڈرز کا، ان کے گروپس کا تعارف کرواتے ہیں، اور ہر آرڈر، ہر گروپ کسی ایک ولی کے ساتھ منسلک ہے اور کسی ایک کانسیپٹ پر بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے. ہم فرقہ حکیمیہ کو پڑھ رہے ہیں. فرقہ حکیمیہ کا تعلق جناب حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کے کانسیپٹ کو آرٹیکولیٹ کرنے میں بڑی جان ماری تھی اور بڑی ایفرٹ کی تھی، اور وہ ولایت ہی کے کانسیپٹ پر ایمفسائز کیا کرتے تھے. حضرت ترمذی یہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں: ولایت، طریقت اور حقیقت. ولایت خدا کی دوستی ہے، طریقت جو ہے وہ پاتھ ہے جس پر چلنا ہے، اور حقیقت وہ ریالٹی ہے جو اللہ اپنے فضل سے اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے.
Vilayat is friendship of Allah Ta'ala, tariqat is the path on which we need to tread, and haqiqa is the divine reality / divine disclosure which Allah Ta'ala blesses his friends, so to speak. اور جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ دادا صاحب کہتے ہیں علم 3 طرح کا ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ جڑتا ہے. 3 طرح کے علوم ہیں. ایک علم من اللہ knowledge from God which is شریعہ. علم ما اللہ knowledge in the company of Lord. جب آپ طریقت کے پاتھ پہ چلیں گے، اللہ کے پاتھ پہ، طریقت کے پاتھ پہ، تو اللہ کی کمپنی میں آپ کو سٹیشنز اور ڈیوائن مسٹریز انویل ہوں گی. وہ علم ما اللہ ہے، knowledge in the company of اللہ تعالیٰ. اور جب آپ کو حقیقت مل جائے گی تو آپ کو علم باللہ مل جائے گا، knowledge of the essence of Almighty اللہ، ذات رب تعالیٰ کا علم. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، شریعت، طریقت اور حقیقت، ہم ان کو علم من اللہ اور علم ما اللہ اور علم باللہ بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال حضرت ترمذی نے اس کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا تھا ولایت کا، اور ولایت کے کانسیپٹ پر ایمفسائز کیا تھا. تو داتا صاحب نے فرقہ حکیمیہ کو انٹروڈیوس کرایا، اور انٹروڈیوس کرانے کے بعد داتا صاحب نے فرقہ حکیمیہ کی ڈیبیٹ کرنے سے پہلے لفظ ولی کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے کہ ولی کہتے کس کو ہیں. حضرت ترمذی جو کہہ رہے ہیں اس پر داتا صاحب نے پاز کیا اور پہلے کہا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ولی کس کو کہتے ہیں. تو داتا صاحب نے 4 یا 5 مطالب میننگز بتائے ہیں ولی کے. داتا صاحب کہتے ہیں ڈکشنری میں ولی کے ورڈ کے اوپر، یعنی ولایت کے ورڈ کے اوپر اگر واو پہ زبر ہو تو ہم پڑھیں گے ولایت. اور ولایت ہے تصرف کرنا، ڈیلیگیٹڈ پاور کا ہونا. اللہ جس کو بھی پاور دے دے وہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کے پاس ولایت ہے، ڈیلیگیٹڈ پاور. اگر واو کے نیچے زیر لگا دیں تو وہ ولایت بن جاتا ہے. اور یہ ولایت جس کے پاس ہوتی ہے، ڈکشنری کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس امارت ہوتی ہے، لیڈرشپ. تو ولی کے پاس ڈیلیگیٹڈ پاور بھی ہوتی ہے اور ولی لیڈر بھی ہوتا ہے. نمبر 3 پہ داتا صاحب نے کہا کہ ولایت ربوبیت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. رب کسٹوڈین کو کہتے ہیں، گارڈین کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم لوگوں کا ولی ہوں. تو اللہ تعالیٰ رب کے معنوں میں بھی ولی کے ورڈ کو استعمال کرتے ہیں. تو ایک ولی ہے ڈیلیگیٹڈ پاورز والا، ایک ولی ہے لیڈر، اور ایک ولی ہے دا گارڈین، دا کسٹوڈین، پالنے والا. تو یہ تیسرا مطلب ہے. 5واں مطلب سملر ہے اور ان کا تعلق ہے لو کے ساتھ، کہ ولایت لو کو بھی کہتے ہیں. اور لو 2 حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو آپ لور ہوتے ہیں یا آپ بلوڈ ہوتے ہیں. اگر آپ بلوڈ ہیں تو یو آر دی آبجیکٹ آف لو، اور اگر آپ لور ہیں یو آر دا سبجیکٹ آف لو. جی لیکن اللہ جن سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کے بلوڈ ہے نا. اللہ بھی پیار کرتا ہے، یہ کل داس صاحب نے بتایا تھا نا، اللہ بھی پیار کرتے ہیں. اور یہی تو ڈیبیٹ داس صاحب نے کل ریزالو کرائی تھی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی سے محبت کرنے کی، اور ہم کیسے اللہ کو، دونوں ریلیشن شپ کیسے رکھ سکتے ہیں. لیکن داتا صاحب نے یہ سمجھایا تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کون ہوتے ہیں اس سے محبت کرنے والے، اور اس کو کیا ضرورت ہے ہم جیسوں سے محبت کریں. لیکن داتا صاحب نے کل قرآن کا آیات پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں پیار کرتا ہوں لوگوں سے، اپنے بندوں سے. تو اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیار کرتے ہیں تو اب اللہ کو تو نہیں روک سکتے، چاہے ہم ادنا ہی ہیں. لیکن اللہ کو اگر ادنا سے محبت ہے تو اب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، وہ خود پش کر رہے ہیں ہمیں. تو دادا صاحب نے کل یہ سمجھایا تھا کہ ولایت لو کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور لو کی دونوں حالتوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کی انہوں نے اگزامپلس بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان سے محبت ہو. اللہ از بوتھ دا سبجیکٹ آف لو اینڈ آلسو دی آبجیکٹ آف لو. اللہ لور بھی ہیں، اللہ بلوڈ بھی ہیں. اسی طرح جو اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ لور بھی ہیں اور وہ بلوڈ بھی ہیں. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے لور بھی ہیں اور اللہ کے بلوڈ بھی ہیں.
اور اپنے اپنے درجے میں جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی اپنے اپنے لیولز پر لور بھی ہیں، بلاوڈ بھی ہیں۔ تو دا صاحب نے یہ چوتھی بات جو تھی وہ ہمیں یہ بتائی تھی، 4 مطلب انہوں نے، یعنی اس طرح سے 4 اور 5 مطلب، یعنی ولی وہ ہے جس کے پاس ڈیلیگیٹڈ پاور ہے، ولی وہ ہے جو لیڈر ہے، ولی وہ ہے جو گارڈین/کسٹوڈین ہے، ولی وہ ہے جو لور ہے، ولی وہ ہے جو بلاوڈ ہے۔ 5 مطلب بتا دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولی بناتے ہیں تو وہ ولی بناتے کیوں ہیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کی سبمیشن کا نظام قائم ہو، بندگی کا نظام قائم ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی کو چوز کر لیتے ہیں، اور اب وہ چاہے بھی غلطی کرنا، اللہ اسے غلطی کرنے نہیں دیتے، کیونکہ اس نے پریسیڈنٹ بننا ہوتا ہے کمیونٹی کے لیے۔ اور وہ شخص جب ولی بن جاتا ہے، ٹریننگ کر لیتا ہے، تو وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے جب وہ کمیونٹی میں جاتا ہے کہ اس کی آہٹ سے شیطان بھاگ جاتا ہے کمیونٹی میں، اور وہاں کی کمیونٹی کی کلینزنگ کرتا ہے وہ جا کے ولی۔ اور نمبر 7 پہ دا صاحب نے بتایا کہ ولی بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس لیے چنتا ہے دنیا میں سے، اس لیے ان سے محبت کرتا ہے کہ اس نے اسٹیٹ کا ان کو کیلف بنانا ہوتا ہے یا اسٹیٹ کا کنگ بنانا ہوتا ہے، اور اسٹیٹ کے نظام بھی اس سے چلانے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مطلب ویسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، وہ ایسے ولی ہیں، نبی ہیں آف کورس، اور ہر نبی ولی ہوتا ہے بائی ڈیفینیشن، تو وہ ایسے اللہ کے دوست ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کنگز بنانے کے لیے تیار کیا۔ وہ کنگز تھے، کنگ ڈیوڈ، کنگ سولومن، دے ور کنگز۔ پروفٹ جوزف، بالکل عزیز مصر تھے، وہ منسٹر تھے ویسے، ہاں لیکن ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ان کے پاس وہ پرائم منسٹیریل، کنگ کے بعد وہ پرائم منسٹر تھے، ان کے پاس وہ اختیار تھا۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ولی اس لیے بناتا ہے کہ وہ باقاعدہ پولیٹیکل پوزیشن بھی دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دا صاحب نے کہا حضرت عمر بن الخطاب کی اگزامپل بھی دی کہ حضرت عمر نے ریور نائل کو خط لکھا، جب ریور نائل جو ہے ایک پرانی ریچول تھی، پانی رک جاتا تھا، لوگ اس کے اندر ایک میڈن یا کسی لڑکی کو ڈال دیتے تھے، اور حضرت عمر نے خط لکھا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہو تو رکے رہو، لیکن اگر تم اللہ کے حکم سے نہیں رکے تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جاؤ، میں تمہیں کہتا ہوں یہ۔ تو اس کے بعد سے نائل جو ہے وہ کبھی نہیں رکا، اٹس بین 1400 ایئرس رفلی اسپیکنگ، تو نائل چل رہا ہے۔ تو دا صاحب نے اس ایگزامپل کو اس کے ساتھ جوڑا تھا کہ وہ ولی تھے اور وہ ساتھ ہی کیلف بھی تھے، یہ ان کا وہ لیول تھا۔ اچھا، پھر دا صاحب نے کہا کہ ایک بات اور، یہ تو 7 انہوں نے مطلب ہمیں ولیوں کے بتائے 7 لیولز کے اوپر۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں سے وہ ولایت ایز اے ورب بھی استعمال ہوتا ہے نا، ولا محبت کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے ولا کرتا ہے، یعنی کسی کو ولی بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ تو دا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ولی بناتا ہے اللہ ان کا مولا بن جاتا ہے، اللہ ان کا ہیلپر بن جاتا ہے، ہیلپر۔ تو دا صاحب فرما رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ولا کرتا ہے، ولایت عطا کرتا ہے / وہ لو کرتا ہے کسی اپنے بندے سے، تو اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ ہیلپ کی نیچر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہیلپ کی نیچر یہ ہے کہ وہ اس بندے کی جو ریشنیلٹی ہے، عقل ہے دماغ والی، اس کو اپنے ڈیوائن سائنس دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ہارٹ کو اپنا ڈسکلوجر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں سائنس مل جائیں اللہ تعالیٰ کے اور ہمیں ہارٹ کے لیول پر ڈسکلوجر مل جائے تو آف کورس ہم خدا کے قریب چلے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جی پہلا کام عقل کو سائنس دیتا ہے، ہارٹ کو اپنے میننگز اور ڈسکلوجر دیتا ہے۔ نمبر 2، ان اولیاء اللہ کے اوپر پیرے بٹھا دیتا ہے، جب وہ نفس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، شیطان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، انہیں روک دیتا ہے۔ وہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں ہیومنلی،
اللہ روک دیتا ہے, جانے نہیں دیتا انہیں, یہ ان پہ دوسرا کام کرتا ہے, یہ ہیلپ ہو رہی ہے ان کی. اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ کے حکم پر جب وہ چلنا چاہتے ہیں تو ان کو ایڈیشنل ہیلپ یعنی توفیق دیتا ہے اور فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے, اللہ کا حکم ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے, اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں, اللہ ہیلپ کرتے ہیں. ہیلپ کتنے لیولز پہ کرتے ہیں؟ 3 لیولز پہ کرتے ہیں. دماغ کے لیول پر سب سے پہلے کرتے ہیں, اس کی عقل کو سائنس دیتے ہیں. ہارٹ کے لیول پر اس کو ہیلپ کرتے ہیں, ہارٹ میں اس کو ڈسکلوجرز دیتے ہیں, میننگز عطا کرتے ہیں. تیسرے لیول پہ نفس کے لیول پہ ہیلپ کرتے ہیں, نفس اور شیطان کی طرف اس کو جانے نہیں دیتے. اور 4تھ لیول پر اللہ کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. ڈرائیو تو جی ٹی روڈ پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس کو موٹر وے کر دیتے ہیں کہ آرام سے جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ ہیلپ دیتے ہیں. اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا دوست ہے, میں ان کا دوست ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ اور بھی اس طرح کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی ایک کمیونٹی بنا دیتے ہیں, دوستوں کی ایک کمیونٹی بن جاتی ہے اولیاء اللہ کی. اور کل داس صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہوئے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کی جو دعائیں ہیں وہ رد نہیں ہوتی, مستجاب ہیں وہ. اگر تم ان کو شکل سے دیکھو تو پھٹے پرانے کپڑے ہیں, ان کے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہے, اور تم ان کی پرواہ بھی نہیں کرو گے. یو ول ناٹ ایون پے اٹینشن ٹو دیم کہ یہ ہماری محفل میں بیٹھے ہوئے. لیکن اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں, اللہ کی قسم کھا دیں, تو اللہ ان کی قسم ہمیشہ پوری کرتے ہیں, وہ جو دعا کرتے ہیں. تو کل اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی. فرقہ یقینیہ پڑھیں جی. پہلی بحث ہم نے کر لی تھی, اس کا ریکیپ دے رہا تھا. آج دوسری بحث ہم شروع کرتے ہیں. تو یہ پہلی بحث کا ہم نے ریکیپ کیا. داتا صاحب نے 7 میننگز بتائے ہیں ولی کے, اور پھر ولی کو جو ہیلپ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس کے 4 لیولز بتا دیے, اور حضرت عمر کی اگزامپل دی ہے, پروفٹ کی حدیث بھی ساتھ پیش کی. یہ کل کی کانورزیشن ہے. آج داتا صاحب کہتے ہیں جی یہ دوسری بحث ہے, لفظ ولی کی مزید تشریح, یعنی اس ورڈ کو مزید ہم اگر ایکسپلین کر پائیں تو دادا صاحب فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ لفظ ولی لوگوں میں عام طور پر مشہور ہے اور کتاب و سنت بھی اس پر ناطق ہے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دا ورڈ ولی از پاپولر, سب کو اس ورڈ کا پتہ ہے. کتاب و سنت بھی اس پر ناطق ہے. کتاب و سنت, اللہ کا قرآن اور پروفٹ کی احادیث بھی اس ورڈ کو استعمال کرتے رہے. یعنی داتا صاحب ایک چھوٹا سا یہاں پہ ریبٹل مار رہے ہیں. ریبٹل کیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ یا تو نبی ہوتا ہے اور یا امتی ہوتے ہیں, درمیان میں کوئی طبقہ نہیں ہوتا. تو داتا صاحب اس آرگومنٹ کو پری ایمپٹیولی ریبٹ کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ ایک طبقہ ایگزسٹ کرتا تھا, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرآن اس طبقے کو اکنالج کرتا ہے کہ ایک طبقہ ہے نبیوں اور عام بندوں کے درمیان, اور وہ اولیاء اللہ ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے, مشہور آیت ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خبردار سنو. کہ جو اللہ پہلے ہے عربک میں, یہ جب آپ اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں نا انگریزی میں, جیسے کہتے ہیں لینڈ می یور ایئر پرانی انگریزی میں, تو یہ وہ ہے سنو. بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی وہ غم کریں گے. اللہ تعالیٰ کے دوست کیسے ہیں کہ ان پر نہ کوئی فیئر ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات ہم اس کلاس میں پہلے بھی ہوتی رہی ہے. خوف ہوتا ہے فیوچرسٹک اور غم ہوتا ہے پاسٹ اورینٹڈ. غم آپ تب کرتے ہیں کاش میں یہ نہ کرتا. غم آپ تب کرتے ہیں جب آپ سٹینڈرڈ سے کوئی نیچے کی بات کرتے ہیں. اگر آپ سٹینڈرڈ پہ چلتے رہیں دیر شال بی نو ریگریٹس.
ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا. کرکٹ کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں, تو آپ کہتے ہیں کاش یہ شاٹ میں نہ کھیلتا, میں کیچ آؤٹ نہ ہو جاتا. آپ نے کرکٹنگ سٹینڈرڈز کو بریچ کیا, آپ آؤٹ ہو گئے. تو جب آپ سٹینڈرڈ کو, کسی بھی فیلڈ کے سٹینڈرڈ کو بریچ کریں گے, آپ کو ریگریٹس ہوں گے, آپ کو غم ہوگا. اور خوف کیا ہوتا ہے؟ آنے والی چیز کا فیئر, جو آپ مطلب آپ یو ڈونٹ نو, فیئر آف دی ان نون, کہ کیا ہوگا آگے. تو اللہ والے, اللہ کے دوست ایک ایسی اسٹیٹ آف ایکویلیبریم میں ہیں, اور اللہ پہ ایسی ریلائنس ہے ان کو, اور ان کے اعمال اتنے کلین ہیں کہ ریگریٹ کوئی نہیں ہے, کیونکہ سٹینڈرڈ سے کبھی ہٹے نہیں ہیں. غم تو ہے ہی نہیں, سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹے اللہ کے فضل سے. اور جب سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹے تو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے, تو آنے والی چیز کا کیا غم کریں گے؟ کوئی غم نہیں ہے انہیں, کوئی خوف نہیں ہے انہیں. اور بائی دا وے, یہاں پر اگر ہم 1 منٹ کا پاز لیں, تو اولیاء اللہ کے سردار ہر فرقے میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ویدر بی آر شیعہز اور سنیز اور بریلویز اور دیوبندیز, حضرت علی از دا چیف آف آل اولیاء اللہ. شاہ ولی اللہ اور دیگر اسکالرز نے لکھا ہے کہ حضرت علی صرف اس امت کے اولیاء کے سردار نہیں ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے قیامت تک جتنے اولیاء ہیں ان کے سردار ہیں وہ. تو اسی کتاب میں دادا صاحب نے کیا لکھا کہ جب 1000 بندے نے ان کو سراؤنڈ کیا ہوا تھا, اور دادا صاحب نے لکھا کہ وہ پروفٹ کے بیڈ پہ بے خوف سو رہے تھے. دیر واز نو فیئر, نو فیئر. حضرت علی کو کوئی فیئر نہیں تھا جو اولیاء کے سردار ہیں. اور حضرت علی کو کبھی, حضرت علی پروفٹ کے بعد وہ واحد پرسنالٹی ہے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کاش میں یہ نہ کرتا, کیونکہ سٹینڈرڈ سے نیچے کبھی کام ہی نہیں کیا. اور پروفٹ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. تو جس کی بی بی عائشہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ میرے نبی تو قرآن ہے, پوچھا نا ہو از پروفٹ, آپ نے کہا قرآن نہیں پڑھتے. نبی پاک چلتا پھرتا قرآن ہے. اور نبی پاک نے اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے سن ان لا اور پیٹرن صوفی سینٹ کے بارے میں کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. تو انہوں نے سٹینڈرڈ سے نیچے کوئی کام وہ کر ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے ان کو کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا تھا کبھی بھی. کاش حضرت علی سے نکلا ہی نہیں کبھی, کاش میں یہ نہ, نو نیور. تو دا صاحب, خیر یہ اولیاء اللہ کی ان کے بات آ گئی, تو اولیاء اللہ کے سردار کی بھی بات تھوڑا سا ہم نے ڈیٹور کر لیا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, سنو انڈیڈ, بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے, حزن بھی نہیں ہے. نیز ارشاد فرمایا, نحنو اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم ہی مومنین کے اولیاء ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ نے اپنے آپ کو بھی ولی کہا ہے, ہم ہی مومنین کے ولی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو جیسے کل داتا صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ لور بلاورڈ, ولی دونوں طرح یوز ہو رہا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ولی کہا کہ میرے اولیاء پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں ہی ولی ہوں مومنین کا, اپنے دوستوں کا میں ہی ولی ہوں, اور آخرت میں بھی میں ہی ولی ہوں. اور ایک دوسری جگہ فرمایا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے, جو اللہ پر فیت رکھتے ہیں اللہ ان کا ولی ہے, اللہ ان کا دوست ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث رسول, سنو اللہ کے بندوں میں سے بعض وہ بندے ہیں کہ نبی اور شہید بھی ان پر رش کرتے ہیں. اللہ کے کچھ بندے ہیں, انبیاء اور شہداء دونوں انویس ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون لوگ ہیں, ہمیں ان کا حال بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں. کمپینینز نے کہا وہ کون لوگ ہیں, ہمیں بتائیں ہم ان سے محبت کریں گے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لوگ ہیں جو بغیر مال اور تکلف کے محض اللہ کی وحی کے مطابق آپس میں محبت کرتے ہیں. وہ آپس میں محبت کرتے ہیں, کیوں؟ مال کی وجہ سے محبت نہیں کرتے, مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز نہیں کرتے,
اللہ کی وحی کی وجہ سے، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ان کی بائنڈنگ، اس گروپ کی یا اس گیدرنگ کی وہ جو بائنڈنگ فورس ہے وہ اللہ کے احکامات ہیں. تم بھی اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو، تم بھی چل رہے ہو، ہم دوست ہیں. تو ان کی دوستی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ مٹیریل گین نہیں ہے، وہ اسپرچول گین ہے. وہ دوستیاں اس معاملے پہ کرتے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر مال اور تکلف کے محض اللہ کی وحی کے مطابق آپس میں محبت کرتے ہیں. وہ آپس میں محبت اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں. ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کا جو چہرہ ہے وہ لائٹ والا ہوگا، اور وہ خود نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر ان کو پوڈیمز دے گا لائٹ کے، وہ ان کے ہوں گے. اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا جبکہ لوگ خوف زدہ ہوں گے. قیامت کی امپلائی کر رہے ہیں نا نبی پاک، جب سارے خوف زدہ ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ تو اپنے پوڈیمز پہ ہوں گے آرام سے. انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جبکہ لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے جبکہ اور لوگ غم زدہ ہوں گے. اور پھر نبی پاک نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ اس آیت کی تفسیر کر دی ہے کہ ولی وہ بندہ یا بندی بھی ہے جو دوستی اس بندہ اور بندی سے کر رہا ہے یا کر رہی ہے جو کہ خود اللہ سے کنیکٹڈ ہے، وہ بھی ولی ہے. اگر ہمارے ریلیشن شپس، ہماری ٹائز اللہ کی وجہ سے ہیں تو ہم ولی ہو سکتے ہیں. کتنا چھوٹا سا نسخہ دادا صاحب بتا رہے ہیں، حدیث رسول میں پروفٹ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے. اور پھر دادا صاحب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے سینگز ہوتے ہیں. ایک اللہ کا سینگ وہ ہے جو قرآن بن چکا ہے، قرآن کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں. یہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت ہو سکتی ہے نماز میں. اللہ تعالیٰ کے بہت سے سینگز ہیں جو کہ اللہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے لیکن وہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے، ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ہے وہ بھی اللہ کا سینگ لیکن وہ پروفٹ کو بتایا گیا ہے اور قرآن کا پارٹ وہ نہیں ہے. وہ حدیث کے لٹریچر میں اس طرح سے آیا کہ پروفٹ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کہا ہے. تو ایک آیت قرآنی سب سے اوپر ہے، اس کے بعد حدیث قدسی، پھر حدیث نبوی. یہ اس کی ہائرارکی بنے گی. جو حدیث قدسی اللہ کا سینگ ہے لیکن اس کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی، نماز میں تلاوت صرف قرآن کی ہوگی. تو یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث قدسی بخاری شریف کی ہے. یہ تو بہت بڑی حدیث قدسی ہے نا، امام بخاری جس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے میرے ولی کو اذیت پہنچائی اس نے میرے ساتھ جنگ کرنے کو جائز سمجھا. آج آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے سائیڈ لائنز پہ کہ ایک فرقہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ اذیت پہنچائی، اس کو تھوڑا سا بھی تنگ کیا، اس نے میرے ساتھ، اس نے وار میرے پہ ڈکلیئر کر دی ہے. جس نے ولی کو اذیت پہنچائی اس نے میرے ساتھ جنگ کرنے کو حلال سمجھا، جائز سمجھا. اس نے میرے پہ وار ڈکلیئر کر دی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ فرقے تو رہ گئے پیچھے، یہاں پر تو لالے پڑ گئے، خدا کے ساتھ آپ نے جنگ کر لی. یہ تو بات کی ڈبیٹ ہے، آپ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، آپ کون تھے، اہل حدیث تھے، سلفی تھے. اللہ نے یہ نہیں چیک کرنا آپ کو. اللہ نے کہنا تم نے علی اجمیری کی گستاخی کی، آئی ایم ایٹ وار ود یو، آؤ قیامت میں میرے پاس، میں تمہیں کرتا ہوں، بتاتا ہوں تمہیں. This is a serious thing, not a joke. جس نے میرے ولی کو اذیت پہنچائی اس نے میرے ساتھ جنگ کرنے کو جائز سمجھا. داسا فرماتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن میں، مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء جن کو اس نے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے مخصوص فرما لیا ہے وہ اس کے ملک کے مالک ہیں. دادا صاحب کہہ رہے ہیں
کہ اس حدیث سے کیا مطلب ہے. اس حدیث کا پہلا جو اس سے رزلٹ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے کہا یہ میرا دوست ہے, دس از مائی فرینڈ, اللہ نے اس کو چن لیا ہے, چوز کر لیا ہے. اللہ کی جو چیز ہے نا, جو اللہ کی ملکیت ہے, یہ اس کے دوست ان چیزوں کے مالک بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ کنگڈم ہے نا ساری, جو اللہ کا دوست ہے وہ اس کنگڈم کا مالک ہے. وہ اللہ کے ساتھ شیئرڈ رائٹس اس کو ملے ہوئے, ڈیلیگیٹڈ رائٹس, جو کل ہم نے پڑھا تھا. یعنی اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں, دوست ہیں سب سے بڑے, اگر وہ ہمیں کچھ کہہ دیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا ہمیں. اور اپنے درجے پہ اگر کوئی ولی ہمیں کہہ دے کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا, اٹ از ایز اف کہ گاڈ از اسپیکنگ ٹو یو. وہ گاڈ کے دوست ہیں نا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس بات کا پہلا مطلب کیا ہے, اللہ کے اولیاء جس کو اس نے اپنی دوستی اور ولایت سے منور کیا ہے, یہ اولیاء اللہ اس کی ملکیت کے مالک ہیں. پلاٹ تو انورٹڈ کاماز میں خدا کا ہے, لیکن یہ دوستوں کو بھی اس نے کہا چلو تم یہاں پہ یہ تمہارا ہے. اب تو اب پلاٹ سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں وہ اولیاء نہیں بتانے آپ کو, اللہ نے آ کے نہیں بتانا آپ کو. اچھا, پھر اس حدیث کا دوسرا مطلب کیا ہے, ان اولیاء کو اپنی محبت کے لیے مخلوقات میں چن کر اپنے فعل کے اظہار کا نشان بنا دیا ہے, اور قسم قسم کی کرامات سے مخصوص اور طبیعت کی خرابیوں کو ان سے بالکل پاک کر دیا ہے, اور نفس کی پیروی سے چھڑا دیا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ان اولیاء اللہ کو ایک تو یہ آنر اللہ نے عطا کیا کہ اللہ نے شریک کر لیا ان کو اپنی اونرشپ والے رائٹس میں. نمبر 2, اب ایک کریشن ہے اور کریشن چاہ رہی ہے کہ اس کو کوئی سائن ملے کریٹر کا, تو یہ اولیاء اللہ اس کریٹر کے لیونگ سائنز بن جاتے ہیں, اس کے لیونگ سائنز بن جاتے ہیں. رب تعالیٰ کے فعل کے اظہار کا نشان, اللہ کی جو قدرت ہے, قدرت کی مینیفیسٹیشن ان کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور وہ کیسے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو میریکلز دیے ہوئے. جب راجو جوگی کو جوتی پڑتی ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے, اس کے بعد استدراج یا میجک نہیں ہے. راجو جوگی نے یہاں کے اوپر, جو کہ بعد میں شیخ ہندی بنے, ان کے پاس استدراجی یا میجیکل بڑی پاورز تھیں, لیکن جب داتا صاحب کی جوتی نے اس کو مار مار کے وہ نیچے لے کے آئی, تو داتا صاحب رب تعالیٰ کی قدرت کے نشان کا اظہار بن گئے تھے. تو داتا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں ولی کون ہوتا ہے, رب تعالیٰ کی قدرت کو مینیفیسٹ کرنے والا ہوتا ہے. وہ ہر نبی پہلے ولی ہوتے ہیں, ہر نبی از اے ولی, اللہ کا دوست. تو حضرت موسیٰ نے جب وہ عصا مارا تھا تو میجیشنز نے یہی کہا تھا یہ میجک نہیں ہے, یہ خدا کی پاور کو کا یہ مینیفیسٹ کر رہا ہے موسیٰ, اس لیے وہ سجدے میں گر گئے تھے میجیشنز. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ سمبلز بن جاتے ہیں خدا کی قدرت کو مینیفیسٹ کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ان کے نفس کو پاک کر دیتا ہے اور ان کو نفس کی پیروی سے بچا لیتا ہے. تو جب ایسے بندے آپ کے سامنے ہوں جو اللہ کی قدرت کو مینیفیسٹ کرنے والے ہوتے ہیں, جن کے پاس اللہ اس زمین کی اونرشپ ان کو دے دیتا ہے, آپ جو مرضی کہیں میں آپ کی بات مانتا ہوں, تو ان کے ساتھ اگر کوئی پنگا لے گا تو وہ در حقیقت اللہ سے پنگا کر لے گا. داسا فرماتے ہیں پس ان اولیاء اللہ کا مقصود, ان اولیاء اللہ کا آبجیکٹو اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں. ان اولیاء اللہ کا, اچھا ان اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ تو پاورز دے رہے ہیں, لیکن پاورز ان کا آبجیکٹو ہی نہیں ہے, ان کا آبجیکٹو گاڈ ہے. مزے کی کتنی ڈائیکاٹمی والی بات ہے, جن کو پاورز چاہیے اللہ ان کو پاور نہیں دے رہے, اور جن کو پاورز نہیں چاہیے ان کو پاورز ہی پاورز ہیں, حالانکہ ان کی توجہ گاڈ کے اوپر ہی ہے. دے آر ناٹ آفٹر اینی پاور, اسپرچل پاور. تو ان کا مقصد اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں, اور سوائے اس کے کسی اور سے ان کو کوئی محبت نہیں.
اللہ کے علاوہ ان کا کوئی قبلہ نہیں ہے جس سے وہ محبت کر سکے. No one but him. اچھا اب دا صاحب کہہ رہے ہیں, دا صاحب کے دور میں ایک آرگومنٹ چل رہا تھا, کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اولیاء اللہ جو تھے نا وہ ہو چکے ہیں, اب دوبارہ نہیں ہوں گے. یہ جو اولیاء اللہ گزر چکے ہیں اب نہیں ہوں گے دوبارہ. تو دا صاحب کہتے ہیں, اب اس آرگومنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں, یاد رکھو ہم سے پہلے گزشتہ زمانوں میں بھی یہ لوگ ہوئے ہیں اور اب بھی ہیں اور اس کے بعد قیامت تک موجود رہیں گے. جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ پہلے بھی ہوئے تھے. دا صاحب کہہ رہے ہیں جب میں ایگزسٹ کرتا ہوں اب بھی ہیں, قیامت تک موجود رہیں گے, قیامت تک رہیں گے. امام مہدی از دا لاسٹ, از دا سیل آف دی اولیاء. امام مہدی خاتم الاولیاء ہیں, جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. ہی وڈ بی دا لاسٹ ولی, اور وہ پھر ولایت کے دروازے کو بند کر دیں گے, جیسے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. تو جب تک وہ نہیں آئیں گے تو اولیاء اللہ آئیں گے, اور جب وہ آئیں گے تو قیامت ہی آئے گی اس کے بعد. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اچھا اب یہ اولیاء اللہ مسلمانوں میں جتنے آئے ہیں, باقی ریلیجنز میں بھی آئے ہیں ویسے تو, لیکن ان کی تعداد داتا صاحب کے ہاں مسلمانوں میں زیادہ ہے. تو کیوں زیادہ ہے وہ داتا صاحب کہیں گے, بتائیں گے. ان اولیاء کا مقصد اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں, سوائے اس کے کسی اور سے ان کو محبت نہیں. یہ ہم سے پہلے گزشتہ زمانوں میں بھی ہوئے ہیں, اب بھی ہیں, اس کے بعد قیامت تک موجود رہیں گے. اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے اس امت کو تمام پرانی امتوں پر شرف عطا فرما کر یہ ذمہ لیا ہے کہ شریعت محمدی کو ہمیشہ محفوظ رکھوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ اولیاء اللہ قیامت تک کیوں رہیں گے؟ یہ اس لیے رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے نبی تیری شریعت کو میں ہمیشہ قائم رکھوں گا. اب جب نبی پاک پردہ فرمائیں گے تو کوئی تو ہوگا جو شریعت کو بچائے گا آ کے. جب شریعت پر اٹیکس ہوں گے تو شریعہ کو کون بچائے گا؟ قرآن اور حدیث کو کون بچائے گا؟ وقت کے ولی بچائیں گے آ کے. نبوت کے دروازہ تو بند ہو گیا. تو اللہ نے پرومس کیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ موزس کی شریعہ ختم ہو گئی, سسپینڈ ہو گئی, ایبروگیٹ ہو گئی. جیزس کی شریعہ ایبروگیٹ ہوگی, محمد تیری نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک. جیسے قرآن آف کورس. لیکن اس کو بچائے گا کون؟ پروفٹ تو ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اولیاء بچائیں گے. مجدد تو ایک انٹلیکچوئل ٹرم ہے آپا. تو some مجددز are اولیاء as well. Reformers, not all مجددز are اولیاء. But most مجددز are definitely علماء. مجدد عالم ضرور ہوگا, لیکن اگر وہ مسٹیکل ضروری نہیں ہے وہ ہو یا نہ ہو. لیکن بہت سے مجدد اولیاء اللہ تھے, جیسے امام غزالی, جیسے مجدد الفسانی. ان کا کام تھا دین کو ریوائیو کرنا. امام غزالی نے وہ کام کیا تھا اپنے دور میں. وہ بڑی خوبصورت ان کی سٹوری ہے. امام غزالی پہلے ایک وہ انٹلیکچوئل تھے, بڑے تگڑے قسم کے, بہت تگڑے قسم کے انٹلیکچوئل تھے. فلاسفر, گریک فلاسفی کے عالم تھے, تھیولوجی کے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. پھر ان کی وہ جب 35 کے قریب ہوئے, ہم بھی ہونے والے, تو زندگی میں کرائسس آ گیا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. کتابیں سب انہوں نے 4 سال صحراؤں میں گھومتے رہے صوفیوں کے ساتھ. پھر انہوں نے ایک بیوگرافی لکھی اپنی, اس کی انگریزی ترجمہ ہے بڑا خوبصورت, جو میں ڈھونڈ رہا ہوں, انگلینڈ سے ملتا ہے شاید, منگوا رہا ہوں. ڈیلیورنس فرام دی ایرر. تو کہتے ہیں پہلے ساری زندگی ایرر میں گزر گئی, اب اللہ نے مجھے ڈیلیورنس عطا کی ہے, اور تصوف کا جو راستہ ہے وہی حق راستہ ہے. اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی, احیاء علوم الدین اور کیمیائے سعادت.
یہ 2 کتابیں. کیمیائے سعادت پرشین ورژن ہے اسی کتاب کا جو انہوں نے عربک میں لکھی تھی. تو وہ اس میں احیاء علوم الدین ہے, کتنے بہت بڑے والیومز ہیں اس کے, کہ دین کی جتنی برانچز آف نالج ہیں ان کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے, کہ مسٹسزم, انٹلیکچویلٹی, یہ ساری چیزیں کیسے انٹیگریٹ ہوتی ہیں. وہ کتاب کا یہ موضوع ہے. لیکن یہ تب ہوا جب ان کی ری برتھ ہوئی اور وہ صحراؤں میں جا کے, اور وہ صوفیوں نے کرائی ان کی, پھر وہ واپس آئے. مولانا رومی کی بھی تھی, مولانا کی بھی تھی, بالکل تھی, مولانا کی بھی تھی. لیکن مولانا ماشاءاللہ یہ مجدد اس سینس میں تھے کہ انہوں نے دین کے نالج والی کو ریوائیو کیا نا, امام غزالی نے. تو مولانا رومی کا تو وہ لو والا فنکشن تھا, وہ پوئٹری میں چلے گئے, وہ ادھر ہی جانا تھا انہوں نے. تو ان کی وہ جو فیلڈ تھی وہ ذرا ڈفرینٹ تھی امام غزالی سے. مجدد جو ہوتا ہے وہ اصل میں دین کو انٹلیکچولی, اور وہ ایک وہ لیٹر بیسڈ کام بھی اس نے کرنا ہوتا ہے نا, وہ لو والے اس کے پاتھ پہ تھے. وہ میں مجدد کی بات نکلی تھی اس لیے امام غزالی کو میں لے کے آیا. یا مجدد الفسانی تھے یہاں پر, تو اس وقت اکبر دا گریٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اکبر اعظم, اس نے دین الہی شروع کیا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک اسٹرگل کی اس کو ختم کرنے کے لیے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے, اور میرے حد تک تو میں اس کو بالکل ٹھیک کہتا ہوں, علامہ اقبال اس سینچری کے مجدد تھے. علامہ اقبال نے وہی کام جو پرانے وقتوں میں مجدد الفسانی نے کیا, اس سے پہلے امام غزالی نے کیا, علامہ نے اب کیا. ساری سائنسز کو انہوں نے اکٹھا کیا, فلاسفی, سائنس, مسلم مسٹسزم, ان کو انٹیگریٹ کر کے انہوں نے قرآن کی روح میں اس کو بتایا, ماڈرن فارم میں بتایا. یہ مجدد کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے. تو داسا فرما رہے ہیں کہ قیامت تک اولیاء اللہ رہیں گے. اولیاء اللہ کیوں رہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اسپریچول, مسٹیکل, انٹلیکچوئل جتنی بھی لیگسیز ہیں ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی دین پر حرف آئے گا تو ولی اٹھے گا. امام حسین کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ اٹ واز ناٹ ہز اقتدار دیٹ ہی واز فائٹنگ فار, اٹ واز شریعہ محمدی دیٹ واز گیٹنگ کمپرومائزڈ, دیٹس وائی ہی اسٹوڈ اپ. سارے امام کھڑے ہوئے اپنے اپنے دور میں, بعد کے اولیاء اللہ کھڑے ہوئے, یہی تھا. they were not after power, they were securing the legacy of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو داسا فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ کو اللہ نے محفوظ رکھنا ہے. اور شریعہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ داسا فرماتے ہیں نقلی اور عقلی دلیلیں اور حجتیں آج بھی علماء کے درمیان موجود ہیں. نقلی کہتے ہیں نقل سے ٹرانسمٹ کرنا, عقلی ریشنل. تو داسا فرماتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعہ اورینٹڈ آرگومنٹس ہیں وہ اسکالرز پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ اولیاء اور خاصان الہی کے درمیان عینی دلائل بھی موجود ہوں. اینی دلائل یعنی مسٹیکل آرگومنٹس. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر تو اسکالرز ہمیشہ کے, اگر اسکالرز موجود ہیں جو حدیث کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, تو اسی طرح اولیاء اللہ بھی موجود ہیں. اور اولیاء اللہ کے آرگومنٹس کون سے ہیں؟ اینی آرگومنٹس. اینی آرگومنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں ہم ریالٹی کو دیکھ سکتے ہیں. اسکالرز کے جو آرگومنٹس ہیں وہ نقلی ٹرانسمیٹڈ آرگومنٹس ہیں. اگر اسکالرز کے پاس ٹرانسمیٹڈ آرگومنٹس ہیں تو اولیاء اللہ کے پاس اینی آرگومنٹس ہیں جو وہ ڈسکلوجر والے مشاہداتی آرگومنٹس ہیں. تو اللہ کے نبی کی شریعت دونوں لیولز پر محفوظ ہے. وہ شریعہ کے لیول پر بھی محفوظ ہے, وہ مسٹیکل لیول پر بھی محفوظ ہے, کیونکہ شریعہ کے لیول پر اسکالرز آپریٹ کرتے ہیں اور مسٹیکل لیول پر اولیاء اللہ آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ دادا صاحب کہتے ہیں یہ جو ہمارا مسلک ہے کہ اولیاء اللہ قیامت تک رہیں گے, ہمارے اس مسلک کے دو گروہ مخالف ہیں. دادا صاحب کے دور میں 2 گروپس تھے جو کہ ڈینائی کر رہے تھے کہ اولیاء اللہ کون سے ہمیشہ رہیں گے اور کیا یہ اولیاء اللہ. تو وہ گروپس کون سے تھے؟ ایک معتزلہ اور دوسرے حشویہ. یہ یہاں پہ ٹائپوگرافیکل ایرر ہے, خشویہ لکھا ہوا ہے. اب یہ 2 گروپس ہیں, ایک معتزلائٹس اور ایک حشوائٹس, اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں. جو معتزلائٹس تھے
وہ دین کو سمجھنے کے لیے اپنی ریشنالٹی کو بہت یوز کرتے تھے، اور ان کے کچھ آرگومنٹس تھے. ان کا ایک آرگومنٹ یہ تھا کہ خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ریشنلی یہ پاسبل نہیں ہے، ہم اس دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم آخر میں بھی نہیں دیکھ سکتے. پھر وہ کہتے تھے ریشنلی اسپیکنگ یہ قرآن جو ہے یہ خدا کا ورڈ نہیں ہے، یہ کریٹڈ ورڈ ہے، کیونکہ خدا نے جیسے باقی چیزوں کو خدا نے کریٹ کیا ہے، خدا نے اس ورڈ کو بھی کریٹ کیا ہے. تو اسی طرح معتزلہ یہ بھی کہتے تھے کہ ولی جو ہے وہ کوئی ڈسٹنگوشڈ پوزیشن نہیں ہے، سارے ہی ولی ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی ولی نہیں ہوتا، اس طرح کی پوزیشن تھی. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو گروپس ہیں جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ ولی ہوتے ہیں اور وہ قیامت تک ہوں گے. ایک ان میں سے گروپ ہے معتزلائٹس کا جو کہ پیور ریزن کے اوپر چل رہے ہیں. دوسرا گروپ تھا ہشوائٹس کا. یہ ہشوائٹس جو تھی یہ دوسری ایکسٹریم تھی. یہ لیٹر کو دیکھتے تھے، لفظ میں جو لکھا ہوتا تھا کہتے تھے بالکل ایسا ہی ہے. اگر اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو انہوں نے کہا بالکل فزیکلی اللہ کا ہاتھ ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا اللہ کا ہاتھ ہے. جبکہ عام اولیاء اللہ اور جو اسکالرز تھے وہ کہتے تھے ہاتھ کا مطلب ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی پاور، یہ فزیکل ہینڈ نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جی میرا عرش ہے، میری کرسی ہے، یا وہ اللہ کہتے ہیں وہ اپنے تخت پر بیٹھا، استوا کیا. تو انہوں نے کہا وہ بیٹھا، بالکل بیٹھا وہ. تو جو مسلم اسکالرز تھے امام مالک اور دیگر وہ کہتے تھے بالکل اللہ بیٹھا، لیکن وی ڈونٹ نو کہ یہ فزیکلی بیٹھا کیسے بیٹھا، اللہ کو پتا ہے وہ کیسے بیٹھا. لیکن یہ لٹرل اپروچ جو ہے یہ دین کی صحیح اپروچ نہیں ہے. تو یہ لوگ جو تھے خدا کے جسم کے قائل تھے کہ خدا کی باڈی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں ایسی ایک دو آیات ہیں جس میں اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ، ید اللہ میرا ہاتھ، یا اس طرح کہ میں تخت پہ بیٹھا. تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ آیات ہیں، اللہ بالکل ایک اللہ از اے بینگ لٹرلی اسپیکنگ، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو یہ دو گروپس تھے جو ایکسٹریم پہ جاتے تھے. ایک ریشنالٹی کی ایکسٹریم پہ جاتا تھا اور دوسرا گروپ جو تھا وہ لٹرلزم کی ایکسٹریم پہ جاتا تھا، اور دونوں ہی اسٹوپڈ تھے اپنے اپنے لیول پر. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اولیاء اللہ کا انکار بھی انہی دو گروپس نے کیا، ایک معتزلہ اور دوسرے ہشویہ. معتزلہ تو گرویدان حق یعنی لورز آف آلمائٹی، تو گرویدان حق یعنی اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کو دوسری ولی پر تخصیص اور ترجیح کا انکار کرتے ہیں، یعنی سب اولیاء کو برابر جانتے ہیں. اب معتزلائٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ معتزلائٹس کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا اگر کوئی گروپ ہے تو ان اولیاء اللہ میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی انفیریئر نہیں ہے، سارے برابر ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ساری امت ہی اولیاء ہے. اگر اولیاء ایگزسٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی سپیریئر کوئی انفیریئر نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ساری اولیاء ہے، پھر گناہ گار بھی ولی ہے، پھر ہر بندہ ولی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر سارے برابر ہیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ آرگومنٹ سٹوپڈ ہے کیونکہ ولی کی تخصیص کی نفی نبی کی تخصیص کی نفی ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ولیوں کے پاس تخصص نہیں ہے یعنی ڈسٹنکشن نہیں ہے، سپیریورٹی نہیں ہے، اگر ہم یہ آرگومنٹ بلڈ کریں کہ سارے اولیاء برابر ہیں اور کوئی ولی سپیریئر نہیں ہے کوئی انفیریئر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نگیٹ کر رہے ہیں کہ اولیاء کے پاس کوئی ایڈیشنل پاور ہے، کوئی ایڈیشنل سٹیٹس ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پھر تو ہم نبیوں کی ڈسٹنکشن کی بھی نفی کر رہے ہیں، پھر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے نبی برابر ہیں. وی آل نو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیشن ہے وہ ہائر ہے، باقی نبیوں کون سے نیچے ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر سپیریورٹی دی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں معتزلائٹس کا یہ آرگومنٹ کہ سارے برابر ہیں غلط ہے، کیونکہ جیسے اللہ نے نبیوں کے اندر ہائرارکی کو قائم کیا ہے اسی طرح ولیوں کو بھی ہائرارکی سے قائم کیا ہے. اور آگے جا کے دا صاحب بتائیں گے کیونکہ ولی نبی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس لیے یہ ہائرارکی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ جس طرح انبیاء میں سے بعض نبی خاص ہوتے ہیں اسی طرح ولیوں میں بھی بعض ولی خاص درجہ رکھتے ہیں، اور جو ولیوں میں تخصص کا قائل نہیں وہ نبیوں میں بھی تخصص کا قائل نہ ہوگا اور یہ کفر ہوگا.
دادا صاحب کہہ رہے ہیں معتزلائٹس کا یہ آرگومنٹ کہ سارے ہی ولی ہیں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ولی ہے ہی نہیں. اگر 6 ارب ہی ولی ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے سارے برابر ہیں، کوئی ولی یعنی کوئی ڈسٹنکشن ہے ہی نہیں. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اٹ از لائک نگیٹنگ دا ڈسٹنکشن آف دا پروفٹس. جیسے نبیوں میں کوئی سپیریئر ہے کوئی انفیریئر ہے، اسی طرح کچھ لوگ سپیریئر ہیں، کچھ متقی ہیں اور کچھ ولی ہیں اور کچھ بہت بڑے ولی ہیں. حشویہ اولیاء میں بعض کی تخصیص کو جائز رکھتے ہیں. حشویہ کہتے ہیں کہ ہاں اولیاء میں کچھ لوگ سپیریئر ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسے خاص اولیاء اللہ پہلے ہو گزرے. تو حشویہ کہہ رہے ہیں ہاں ولی ہوتے تو ہیں اور ایک اسپیشل لوگ ہیں وہ، لیکن وہ گزر گئے، اب نہیں ہوں گے دوبارہ، وہ گزر گئے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں حالانکہ انکار ماضی اور مستقبل دونوں برابر ہوتے ہیں. دادا صاحب کہہ رہے ہیں اف یو نگیٹ دا فیوچر اٹ از ایز گڈ اور ایز بیڈ ایز نگیٹنگ دا پاسٹ. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی مستقبل میں نہیں ہوں گے تو اصل میں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاسٹ میں بھی نہیں تھے. اگر کوئی چیز پاسٹ میں ہے تو وہ فیوچر میں بھی ہوگی. اگر سیڈز پاسٹ میں تھے تو فروٹ ہوگا فیوچر میں. تو دادا صاحب اس کو بھی نگیٹ کر رہے ہیں. انکار ماضی اور مستقبل دونوں برابر ہوتے ہیں اس لیے کہ ایک طرف کا انکار دوسری طرف کے انکار سے زیادہ برا نہیں ہوتا. تو اب دادا صاحب نے کیا کہا؟ دادا صاحب نے کہا کہ جی اللہ کے کچھ دوست ہیں، ان دوستوں سے جو ان کو اذیت دے گا اللہ کی ان کے خلاف جنگ ہے، دیر از اے وار. پھر دادا صاحب نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آرگومنٹس ہیں اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مینیفیسٹ کرنے والے ہیں. یہ ایک نشانی ہوتے ہیں، یہ ایک حجت ہوتے ہیں، یہ رہیں گے ہمیشہ قیامت تک. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے کیونکہ وعدہ کیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے راستے کو میں قیامت تک رکھوں گا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگز کو، ان کی جو لٹرل اپروچ تھی ان کو علماء نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسٹیکل ڈائمینشنز تھی اولیاء اللہ ان کے کسٹوڈین بن کے سامنے آئے اور ان کو انہوں نے پریزرو کیا. 2 گروپس ہیں جو اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہیں اپنے اپنے حساب سے. ایک معتزلائٹس کا گروپ تھا، ایک حشوائٹس کا گروپ تھا. معتزلائٹس کا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ولی نہیں ہوتا، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہوتی، یہ ایسے باتیں ہی ہیں. تو دادا صاحب نے کہا اگر ڈسٹنکشن کو بریک کر دیں تو اس کا مطلب ہے ہم نبیوں کی ڈسٹنکشن کو بھی بریک کر دیں گے، اور جب بریک کر دیں گے تو یہ کفر ہو جائے گا. جیسے ہم نبیوں میں ڈسٹنکشن کے قائل ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سپیریئر، پھر وہ انبیاء کرام جس کو اللہ نے بکس دیں اپنی، جیسے وہاں پر سپیریورٹی ہے اور کچھ ان کے ماتحت ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ میں بھی کچھ سپیریئر ہوتے ہیں اور کچھ انفیریئر ہوتے ہیں. اور حشوائٹس یہ کہہ رہے تھے ہاں اولیاء اللہ سپیریئر تو ہوتے تھے مگر اب مستقبل میں نہ ہوں گے ایسے اولیاء اللہ. تو دادا صاحب نے کہا دیکھیں بات یہ ہے جو فیوچر کا انکار کر رہا ہے اٹ از ایز بیڈ ایز نگیٹنگ دا پاسٹ. اگر وہ فیوچر میں نہیں ہوں گے اولیاء اللہ اس کا مطلب ہے وہ پاسٹ میں بھی نہیں تھے، اور اگر وہ پاسٹ میں تھے تو وہ فیوچر میں بھی ہوں گے. اگر امام علی پاسٹ میں تھے تو پھر امام مہدی بھی ہوں گے اور وہ اسی اسٹیشن کو کمانڈ کریں گے، پھر وہ بھی ادھر ہی ہوں گے. اچھا اب یہ آپ کو شاید اچھا لگے، داتا صاحب صوفی ہائرارکی بتانے لگے ہیں کہ صوفیوں کی ہائرارکی کیا ہے. ہائرارکی who is the chief of the army staff, who is the brigadier, blah. دادا صاحب کہتے ہیں، دادا صاحب کا بھی وہ آرگومنٹ چل رہا ہے کہ اولیاء اللہ قیامت تک رہیں گے، پس خدا تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برہان کو آج تک باقی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برہان ایسے آرگومنٹس ہوتے ہیں جن کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور برہان کون ہے؟ اولیاء اللہ ہیں نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. خدا تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برہان کو آج تک باقی رکھا ہے اور اولیاء کو اس کے اظہار کا سبب بنا دیا ہے تاکہ ہمیشہ حق کے نشانات
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی دلیل قائم رہے۔ اللہ نے اولیاء اللہ کو کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے اولیاء اللہ کو اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ گاڈ کی ریالٹی کو مینیفیسٹ کریں اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹروتھفلنس کو ایمانیٹ کریں۔ یہ ان کا کام ہے۔ اور ایسے خاص اولیاء کو عالم کا متصرف کر دیا ہے۔ عالم یہ دنیا، متصرف وہ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں، اس میں وہ ان کا رول ہے، وہ ایک رول پلے کرتے ہیں اس دنیا میں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو اولیاء اللہ سے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ شرک نہ ہو جائے کہیں، تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ یار جبریل امین کو سوچ کے تو کبھی شرک کا تمہیں خیال نہیں آیا؟ اتنے کام جبریل کر رہے ہیں، میکائیل کر رہے ہیں، اسرافیل کر رہے ہیں، وہ سارے کام اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ کام اینجل سے کروا رہا ہے اور ان کا یہ کروانا شرک کا باعث نہیں ہے، تو اسی طرح اولیاء اللہ بھی کام کرتے ہیں اور کوئی شرک نہیں ہوگا۔ اور اینجلز کے مقابلے میں انسان کو فضیلت ہے، اشرف المخلوقات۔ اینجل تو نیچے ہے بیچارہ، وہ تو سجدہ کیا تھا اس نے۔ تو یعنی یہ بات میں نے اس لیے کہا کہ دا صاحب فرما رہے ہیں اولیاء کو عالم میں تصرف، ان کو پاورز دی ہیں اللہ نے۔ تو اب کوئی کہے ہوئے دیکھا نا یہی شرک ہے، تو جبریل نو جڑیاں پاورز دیتی ہیں وہ تے شرک نہیں لایا تسی، وہ تے اینجل ہے نا، لے واٹ دا ہیل ڈائیکاٹمی۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں حضرت سرکار دو عالم اور اللہ تعالیٰ کی دلائل ہیں اولیاء اللہ، اور ایسے خاص اولیاء کو عالم کا متصرف کر دیا ہے، یہاں تک کہ یہ اولیاء اللہ تنہا اللہ کی بات کے لیے وقف ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری لائف کو اللہ کے لیے سیکریفائس کر دیا ہوا ہے کہ اللہ تو جو کہے گا، ہماری لائف تیرے لیے، ہماری اپنی ذاتی کوئی لائف نہیں۔ کسی چیز کو وقف کر دینا، پورا دے دینا، تم جو مرضی کرو، وقف۔ ان اولیاء اللہ نے تنہا اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اور نفس کی پیروی کا راستہ ان پر بند ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کو ایسا سٹیشن عطا کیا ہے کہ جو ان کا نفس ہے وہ اب کام نہیں کرتا۔ نفس کی پیروی کیا کرنی ہے، نفس کام ہی نہیں کر رہا، خدا کے ساتھ کنیکشن میں ہے، اور اللہ نے ان کو ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں، یہ ڈیوٹیز کرتے ہیں۔ اب کیا ڈیوٹیز کرتے ہیں؟ تا صاحب کہتے ہیں نفس کی پیروی کا راستہ ان پر بند ہو گیا ہے تاکہ آسمان سے بارش ان کے قدموں کی برکت سے نازل ہو۔ یہ اولیاء اللہ دعا نہیں کرتے، یہ جب چلتے ہیں ان کے قدموں کی برکت سے اللہ بارشیں بھیج دیتا ہے جس ایریا میں جاتے ہیں، ان کی پریزنس کی وجہ سے۔ لیکن پریزنس تو ایک بہت بڑی بات ہے نا، پریزنس تو ایک پورا وجود ہوتا ہے۔ ان کے پریزنس کا ایک ایکشن ہے، ان کے فٹ سٹیپس کا لگنا کسی زمین کے اوپر، تو وہاں پر یہ بارشیں کروا دیتے ہیں۔ پریزنس تو ایک بہت ہی بڑی بات ہے۔ دے ڈو ٹریول آف کورس، مطلب ایک بالکل مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آتی ہے، اولیاء اللہ ہر نبی ولی ہوتا ہے، جیسے یہ بار بار ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہر ولی نبی نہیں ہوتا، ہر نبی ولی ہوتا ہے اصل میں پہلے، اور پھر نبوت بھی اس کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے ولی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 8 سال کے تھے، مکہ میں قحط پڑ گیا، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے آئیڈل کو لے کے آیا، لات، منات، عزا، ہر کلین کا اپنا آئیڈل تھا۔ حضرت ابو طالب دا فادر آف حضرت علی، وہ بنو ہاشم کے کلین کے سربراہ تھے، تو لوگوں نے ان سے بھی کہا آپ بھی دعا کریں بارش ہو جائے۔ تو حضرت ابو طالب اپنے گھر سے اس حال میں آئے کہ جناب سرکار دو عالم نے ان کی انگلی تھامی ہوئی تھی اور وہ باہر آئے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یوں آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور انہوں نے 110 شعروں میں دعا کی، اس کو قصیدہ ابو طالب کہتے ہیں، وہ آج تک ایگزسٹ کرتا ہے۔ قصیدہ ابو طالب، دا پوئٹری آف حضرت ابو طالب ان دی آنر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ہی واز 8 year old،
اور حضرت ابو طالب نے کہا یا الہ العالمین اس کے چہرے کی وجہ سے بارش برسا دے. اور ایسی بارش برسی تھی, یہ ہسٹری ہے, یہ ایسی بارش برسی تھی. اور پھر ایک وقت آیا تھا کہ مدینے کے اندر اسی طرح قحط پڑ گیا, یعنی خشک سالی ہوگی, بارش نہیں ہو رہی تھی. تو انصار جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمپینینز تھے, انہوں نے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہا. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ایسی بارش ہوئی کہ وہ جل تھل ہو گیا. اور اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اور اس وقت وہ اللہ کے نبی اور ڈکلیئرڈ اور وہ کر چکے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ شیر اس وقت وہ صف کے آخر میں کوئی کام کر رہے تھے, آخر میں تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں بڑا ایک دم میرے والد کی بات ہوئی نا, میں صفوں کو چیرتا ہوا آ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد ہے وہ شیر. آپ نے کہا سناؤ. اور بارش ہو رہی ہے اور وہ حضرت علی اپنے والد کے شعر پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے پہلے مکہ میں بارش ہوئی تھی. اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا آج میرا چچا ہوتا بڑا خوش ہوتا اس بارش کو دیکھ کر. تو آقا کے تو قدموں کے صدقے اولیاء بنتے ہیں, اور وہ تو لیکن ایک عام ولی کی بھی یہ پاور ہے کہ دا صاحب لکھ رہے ہیں کہ ان کا پہلا رول کیا ہے, آسمان سے بارش ان کے قدموں کی برکت سے نازل ہو, ان کے احوال کی صفائی کی وجہ سے. احوال کہتے ہیں مسٹیکل سٹیٹس, ان کی مسٹیکل سٹیٹس اتنی پیور ہو جاتی ہیں کہ زمین سے نباتات اگتے ہیں. اب اکثر یہ ہوتا ہے ایک بندے کو اللہ نے چنا ہوتا ہے, اس نے ولی بننا ہوتا ہے. اب کلینزنگ تو اللہ نے کرنی ہے نا. اللہ چاہتے ہیں کہ وہ نفس کے راستے پہ نہ چلے, ولی چاہ رہا ہے کہ وہ نفس کے راستے پہ چلے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ولی ہے. اللہ اس کو روک لیتے ہیں, اس کو پین میں سے گزارتے ہیں, اس کے احوال کو صاف کرتے ہیں. اس کو درد ہو رہی ہوتی ہے کیوں مجھے میرے احوال کو صاف کر رہے ہیں اللہ نے اس کو ولی بنانا ہوتا ہے. اور بھائی تجھے صاف کریں گے, تیری وجہ سے پلانٹس اگیں گے, صفائی کروا لے. دس از امپورٹنٹ. جس کو اللہ نے ولی چنا ہوا ہے اس کی صفائی بھی اللہ نے کرنی ہے, اور اس کی صفائی کی وجہ سے کیا اگیں گے, پلانٹس اگیں گے. دا صاحب کہہ رہے ہیں جی آسمان سے بارش ان کے قدموں کی برکت سے نازل ہو, ان کے احوال کی صفائی کی وجہ سے زمین سے نباتات اگے, اور مسلمان ان کی دعا اور توجہ سے کفار پر غالب آئیں. اور ان کا ایک اور رول بھی ہے, یہ دعا کرتے ہیں. اس کی تو بہت ایگزامپلس ہیں. ایک ایگزامپل مجھے یاد آ رہی ہے, یہ جب پرتھوی راج چوہان کے خلاف شہاب الدین غوری لڑنے آیا, یہ بڑی مار پڑی ہوئی ہے اس کو, پرتھوی کو نہیں, شہاب الدین غوری کو. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور کا ہے نا. خواجہ صاحب نے اس کو لیٹر لکھا تھا کہ تم آؤ, اور خواجہ صاحب کے کچھ مریدین تھے جو اس کی آرمی میں شامل تھے, اور ان کے ویپن سے نہیں, ان کی دعاؤں سے. اور ہسٹری میں آتا ہے کہ میں کنگ کا نام بھول رہا ہوں, بہرحال اسی طرح ایک مارکا تھا, تو بلکہ ہاں حضرت شمس الدین کمال ترک رحمت اللہ علیہ ایک ہی مرید ہیں, حضرت علی احمد صابر پیا کے, ون مرید اونلی. حضرت نظام الدین اولیاء کے کوئی بہت مرید ہیں, ان کے ایک ہی مرید ہیں. اور وہ جو شمس الدین کمال ترک تھے وہ ہمیشہ اپنے شیخ کے پاس رہنا چاہتے تھے. شیخ نے کہا کہ میرے وصال کا ٹائم ہے اور تم یہاں پہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ اگر تم نے دیکھ لیا کہ میں کس طرح سے میری ڈیتھ ہو رہی ہے تو تم بھی اگلے جہان چلے جاؤ گے. تو یہ ان کو بتایا تو نہیں, لیکن ان کو بعد میں پتا چلا. تو ان کو ایک وار پہ بھیج دیا, ہندوؤں کے ساتھ وار تھی, اور کہا فلانے کنگ کے نیچے لڑنا ہے تم نے, اور وہاں پر ایک آندھی چلے گی بہت شدید, اور تم نے فلانے دن عبادت کرنی ہے, اور وہ کنگ پھر تمہیں خود ہی ڈھونڈ لے گا. آندھی آئی, سارے ٹینٹس اتر گئے, سب کچھ ہو گیا. ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے کمال الدین ترک رحمت اللہ علیہ کا, ان کا دیا نہیں بجھا, اور ادھر مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. مسلمان کنگ کہتا ہے یہ کس کا خیمہ ہے, یہ جس بندے کا اس آندھی کے اندر خیمہ قائم ہے, جس کا دیا بھی نہیں بجھا, اس کے پاس چلتے ہیں. وہ رات کو اس کے پاس گئے اور اسے کہا سر دعا کر دیں آپ. تو انہوں نے دعا کی, اگلے دن وکٹری ہوئی, اور ان کو اسپرچولی اطلاع ملی کہ علی احمد صابر پیا کا انتقال ہو گیا. ادھر انتقال ہو گیا اور ادھر ان کو وار پہ بھیجا ہوا تھا. اس طرح کے لاتعداد واقعات ہیں.
جیسے کل بھی ہم نے حضرت برا بن مالک کا، جنہوں نے کہا کہ اللہ میرا کور بلو ہو گیا، تو اب وہ تو صحابی رسول بھی تھے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں 3 دیکھیں انہوں نے کام بتائے، اور یہ 3 کام ریئل بھی ہیں اور یہ سمبلز بھی ہیں. یعنی یہ ایک پوری جے ڈی انہوں نے نہیں بتائی، ایک براڈ انہوں نے جے ڈی بتائی ہے کہ ان کی وجہ سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ویجیٹیشن اگتی ہے. یعنی لوگوں کو جو خوراک مل رہی ہے جو اکانومی کے اندر، وہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے اگایا ہے، وہ کسی ولی کی برکت اور دعا کی وجہ سے وہ اگ رہا ہے، اور انہی کی دعا کی وجہ سے نان بلیورز پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، مسلمانوں کو مدد ملتی ہے. اچھا اب دیکھیں یہ ہائرارکی پڑھ کے آج ہم روکتے ہیں یہاں پہ، اور یہ 4000 ہیں، 4000 جو پوشیدہ رہتے ہیں. تو داسا فرماتے ہیں یہ 4000 ہیں جو پوشیدہ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے اور اپنے حال کی خوبی بھی نہیں جانتے، اور تمام حالات میں خود اپنی ذات اور خلقت سے چھپے رہتے ہیں. اس کے متعلق حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اولیاء اللہ کا کلام اس پر ناطق ہے، اور مجھے خود الحمدللہ اس کے متعلق خبر ملی ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی، میں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں. یہ 4000 ہیں جو پوشیدہ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، اپنے حال کی خوبی کو بھی نہیں جانتے، اور تمام حالات میں خود اپنی ذات اور خلقت سے چھپے رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں جی اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ اسپریچول ہائرارکی میں جو سب سے نیچے ہیں وہ ہیں ولی، جو 4000 یہاں پہ جن کو کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، ان کو نہیں پتا کہ آگے جا کے، ویسے دا صاحب بتائیں گے، میں اس لیے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی تک کا آرگومنٹ ہے، آگے جا کے وہ بتائیں گے. کچھ ولیوں کو پتہ ہوتا ہے وہ ولی ہیں، اور ان کو دوسروں کا بھی پتہ ہوتا ہے یہ ولی ہے. ابھی تک کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ 4000 اولیاء اللہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، اپنے حال کی خوبی کو بھی نہیں جانتے، یہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس اسٹیشن پر فائز ہیں. یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دے آر انکنسرنڈ اباؤٹ دیئر اسپرچول اسٹیشن، کیونکہ توجہ رب کے اوپر ہے نا. تو اپنے حال کی خوبی یا اللہ نے جو ان کو گولڈ میڈل دیا ہوا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تمام حالات میں خود اپنی ذات اور خلقت سے چھپے رہتے ہیں. تو جتنے بھی سرکمسٹانسز ہیں، نہ اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور نہ کریشن کو دیکھتے ہیں. مطلب نفس کی طرف توجہ نہیں ہے، خدا کی طرف توجہ ہے. تا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کے متعلق حدیثیں وارد ہوئی ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے سینگز ہیں جن کی بیسس پر میں نے یہ بات کی ہے. اولیاء اللہ کا کلام اس پر ناطق ہے، اولیاء اللہ کا ٹیکسٹ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے جو میں نے ابھی کہا ہے، اور مجھے خود الحمدللہ اس کے متعلق خبر ملی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے خود ڈائریکٹلی بھی بتایا گیا ہے جو بات میں نے کی ہے. 4000 اولیاء اللہ who are hidden. اچھا دا صاحب کہہ رہے ہیں جو لوگ عالم میں اہل تصرف اور درگاہ حق کے سرے لشکر ہیں. اچھا وہ اب ان کی بات ہونے لگی ہے جو اس دنیا میں جن کے پاس ڈیلیگیٹڈ پاورز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ جو لشکر ہے اس کے وہ لیڈرز ہیں. وہ 300 ہیں، 300 جن کو اخیار کہتے ہیں. اخیار خیر سے ہے، خیر آپ یو ہیو ہرڈ دس ورڈ، خیر، خیر ہو آپ کی، خیرات کے معنوں میں بھی ہوتا ہے خیر. اچھا ان کا سوال ذرا ٹیکنیکل ہے. ویسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4000 اس کے اندر میں سے بھی 300 کو بنایا جا سکتا ہے، ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ اس سے یہ سینس کلیئر نہیں ہے، کلیئرٹی یہ نہیں ہے کہ یہ سیپریٹ ہیں یا انہی کا پارٹ ہے. مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہی 4000 میں سے 300 کو اخیار کر دیا جاتا ہے، جیسے آرمی میں ہوتا ہے کہ سارے آرمی میں اور یہ 10 کپتان ہیں، یہ 25 لیفٹیننٹس ہیں. اب یہ کلیئرٹی ابھی یہ نہیں ہے یہاں پہ. تو داسا فرماتے ہیں جو لوگ عالم میں اہل تصرف اور درگاہ حق کے سرے لشکر ہیں، یعنی جو پاورز والے ہیں، زیادہ پاورز ہیں ان کی، وہ 300 ہیں جن کو اخیار کہتے ہیں. 40 دوسرے ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں. اب ابدال کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے کہ دے کین ایون فلائی، دے کین چینج دیئر پلیسز کوئکلی. ابدال وہ بدل سکتے ہیں،
اور اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی ول کو انہوں نے بدلا ہوتا ہے. یہ بھی اس دن آپ نے بات بتائی تھی, بڑی خوبصورت. تو 40 دوسرے ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں. فرماتے ہیں 40 دوسرے ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں, 7 اور ہیں جنہیں ابرار بولتے ہیں. 7 وہ ابرار ہیں. 4 دوسرے ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں. اوتاد ویسے لٹرلی سپیکنگ پیگز کو کہتے ہیں, جن پہ ٹینٹ میخیں, جن کو ٹینٹ جن پہ سٹے کرتا ہے. یہ 4 ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں. 3 اور ہیں جن کو نقیب کہتے ہیں, اور 1 اور ہے جسے غوث اور کتب کہتے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. پھر اس کو اگر دیکھ لیں ہائرارکی کو, یہ بڑے کم اولیاء اللہ نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بہرحال بتائی ہے. یہ ایک سیکرٹ ہی ہے جو انہوں نے بتا دیا ہے. تو اچھا, اب یہاں پہ ایک ڈیبیٹ جو کل ہم شروع کریں گے, اب ڈیبیٹ شروع ہوگی. ڈیبیٹ یہ ہے, 4000 اولیاء اللہ تو ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں. جو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا, اپنے کو بھی نہیں پہچانتا, وہ ہمبل تو ہوگا نا, اس کے اندر ہیوملٹی ہوگی. اور جو پہچانتا ہے, ایک اپرچونٹی فار بینگ ایروگنٹ وہ اوپن ہو گئی. میں تو ابدال ہوں, میں تو غوث ہوں. نہیں وہ آپ ایک سر ابھی ڈیبیٹ کو ریزالو تو دادا صاحب کو کرنے دیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ایروگنٹ ہوگا وہ ابدال نہیں ہوگا. ہاں نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ایک ڈیبیٹ یہ شروع ہوئی کہ اگر اولیاء اللہ کو اپنی ولایت کا نہیں پتا, کیا یہ سٹیٹ سپیریئر ہے یا یہ سٹیٹ سپیریئر ہے کہ ولی کو پتا ہو کہ وہ ولی ہے؟ وچ سٹیٹ از سپیریئر؟ کیا ہڈن رہنا سپیریئر ہے یا منظر عام پر آنا سپیریئر ہے؟ سپیریئر کون سی سٹیٹ ہے؟ یہ ڈیبیٹ, اچھا یہ ڈیبیٹ ہمارے شاید ذہن میں بھی نہ آئے اگر دادا صاحب ہمیں نہ بتائیں. اب دادا صاحب اس ڈیبیٹ کو کریں گے کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ 4000 ان کے احوال صاف, یہ بہت اچھے نباتات اگ رہے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, بیچاروں کو پتہ نہیں ہے ویسے وہ ولی ہیں, اور یہ اگلے ان کو پتہ ہے آپس میں سب کچھ. لیکن ایک ڈیبیٹ ہے کہ ان میں سے بہتر کون ہے. پھر وہ تو اچھا, یہ کنکلوژن آپ کا ٹھیک ہے, یہ کنکلوژن آپ کا ٹھیک ہے, مگر اس کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے ریزننگ بھی تو ہے نا کوئی. وہ ریزننگ کا تو نہیں ابھی ہمیں پتا نہیں. اصل میں ابھی جو ویسے بات ہو رہی ہے وہ لیونگ اولیاء کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ جو ہائرارکی ہے یہ ابھی بھی آپریشنل ہے. یہ لوگ یہاں پہ ہیں ابھی, تو وہ کہہ رہے ہیں قیامت تک یہ ہے. تو اس کا کہنے کا ابھی پرانے وقتوں میں تو اولیاء اللہ تھے ہی, اور وہ مطلب ان کا فیض تو ہے ہی ہے. لیکن اگر آپ لاہور یا کراچی کو کمپیئر کریں تو ہو سکتا ہے لاہور میں لیونگ اولیاء زیادہ ہوں, اسلام آباد میں اور طرح سے زیادہ ہوں, یا پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. مطلب کہنے, میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں, آئی ایم لاؤڈ تھنکنگ کہ یہاں پر اس پنجاب میں یا جو بھی ہے ہو سکتا ہے ہوں زیادہ اولیاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم داتا صاحب. السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. حضرت عبد القادر جیلانی ویلز فرام گاڈ, کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ویلز آ جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. دنیا حجاب ہے, ویل ہے آخرت کے لیے. دنیا, دس ورلڈ از اے ویل فار دا نیکسٹ ورلڈ. دنیا حجاب ہے آخرت کے لیے, اور آخرت حجاب ہے دنیا اور آخرت کے پروردگار سے. So the first veil is the veil of this world, the next veil is the veil of آخرت. اور ساری مخلوق حجاب ہے, اوجھل کرنے والی ہے خالق سے. And all of creation is a veil from the creator. جب تو کسی شے کے ساتھ دل لگائے گا تو وہ تیرے لیے حجاب بن جائے گی. تو ایک بہت بیسک سا انہوں نے ٹیسٹ دے دیا ہے, جس چیز سے بھی تمہارا دل لگ گیا وہ تمہارا ویل ہے. تو دل لگانا نہیں ہے کسی چیز میں, دل کو اٹیچ صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے. تو جب تو کسی شے کے ساتھ دل لگائے گا تو وہ تیرے لیے حجاب, ویل بن جائے گی. متوجہ نہ ہو مخلوق کی طرف, ڈونٹ فوکس
on the creation اور نہ دنیا کی طرف, neither the world. تو your focus should not be on the creation or this world, اور نہ حق تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی طرف, یہاں تک کہ تو اپنے باطن کے قدموں سے اور ما سوا اللہ میں زہد کے صحیح ہو جانے سے حق تعالیٰ کے دروازے پر نہ پہنچ جائے. تو کہنے ہیں کہ ڈو ناٹ فوکس آن اینی تھنگ آف دس ورلڈ اور دا نیکسٹ اور اینی تھنگ اپارٹ فرام گاڈ. اور جب تک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ نہیں ہو جاتے تب تک کسی بھی اور چیز سے اٹیچ نہیں ہونا. جب تک تمہیں یہ ایک لیونگ کنیکشن وتھ اللہ تعالیٰ نہیں مل جاتی تب تک ڈو ناٹ ریلائی, ڈپینڈ, لو یا دل کے لیول پہ اٹیچ نہ ہونا کسی اور چیز سے سوائے اللہ کے. کہ سب سے جدا اور مجرد ہو, اسی میں متحیر ہو, اللہ کی ہی طرف فریاد کر رہا ہو, اسی سے یعنی اللہ سے ہی مدد چاہ رہا ہو, اور اسی کے علم اور تقدیر کی طرف نظر جمائے ہوئے ہو. پس جب تیرے قلب یعنی تیرا دل اور تیرے باطن کا وصول متحقق ہو جائے, یعنی جب تمہاری کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ, صحیح, متحقق ہو جائے گی اور یہ دونوں اس کی بارگاہ میں داخل ہو جائیں, یعنی آپ کا دل اور آپ کا باطن, اور وہ تجھ کو مقرب کر لے, اپنے قریب کر لے, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پریزنس میں لے آئیں اور اپنے پاس بلا لے اور تجھ کو محبوب بنا لے, اور قلوب پر, دل پر تجھ کو حکومت بخشے, دلوں پر تمہیں حکومت بخشے, اور ان پر تجھ کو افسر قرار دے اور تجھ کو ان کا طبیب بنائے, تو اس وقت مخلوق اور دنیا کی طرف ضرور متوجہ ہو. تو یہ ایک اگین ایک آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ تب تک دنیا سے, کریشن سے دل نہ لگانا, ان کی طرف فوکس نہ کرنا جب تک تم خود اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہ ہو جاؤ, جب تک اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنے قریب نہ بلا لیں, اپنا مشاہدہ نہ کرا لیں, کوئی ڈسکلوجر نہ دے دیں, جب تک تمہارا کنیکشن وتھ اللہ تعالیٰ بہت اسٹرانگ نہ ہو جائے, اینڈ یو جب تک یو ڈونٹ بیکم دا بلاوڈ آف گاڈ, دین تب تک ڈو ناٹ لو اینی ون ایلس بٹ گاڈ. بیکاز جب تم اللہ تعالیٰ کے بلاوڈ بن جاؤ گے, جب اللہ تعالیٰ تم سے پیار کریں گے اور تمہیں اپنے قریب بلا لیں گے, تو پھر اٹ از اوکے فار یو ٹو ناؤ فوکس آن کریشن, بیکاز یور اون فیتھ ان گاڈ از ناؤ اسٹرانگ, اینڈ ناؤ یو ول بی اے سورس آف ہیلپ ٹو ادرز آف کریشن جن کا فیتھ ابھی اسٹرانگ نہیں ہے. پھر آپ طبیب بنو گے کریشن کے لیے, آپ ڈاکٹر بنو گے, آپ ان کا فیتھ اسٹرانگ کرنے میں ان کی مدد کرو گے. تو کہہ رہے ہیں اس وقت تک مخلوق اور دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو کہ, اور جب تمہاری یہ حالت ٹھیک ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ان کی پریزنس میں ہو جاؤ, تب پھر اب دنیا کی طرف اور مخلوق کی طرف ضرور متوجہ ہو کہ اب ان کی جانب تیرا متوجہ ہونا ان کے حق میں نعمت ہے. اب یہ کریشن کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ناؤ یو آر لکنگ اپون دیم, اینڈ آف کورس ہی از ٹاکنگ اباؤٹ سینٹس ہیئر, کہ سینٹس کی پریزنس, جس طرح آج دادا صاحب نے بھی بتایا کہ سینٹس کیوں بھیجے جاتے ہیں لوگوں میں, فار دیئر گائیڈنس, تاکہ وہاں پہ بلیسنگز آئیں, نباتات اٹھیں, بارشیں آئیں, ان کی وجہ سے کمیونٹی کی کلینزنگ ہو. تو یہ کمیونٹی کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ ایک سینٹ اپنا بھیجے اور ان کے درمیان وہ رہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی جانب تیرا متوجہ ہونا ان کے حق میں ایک نعمت ہے, اور تیرا ان کے ہاتھوں سے دنیا کا لینا اور انہی کے مساکین پر واپس کر دینا, اور اس میں سے اپنے مقصوم کا پورا کر لینا عبادت اور طاعت اور سلامتی ہے. Now when you go out to creation, when you have acquired a station of closeness with God, now you are on duty, as Data Sahab pointed out today. Now these people are اب ان کا جانا بھی ایک عبادت ہے. جو شخص دنیا کو اس کیفیت سے لے گا تو وہ اس کو ضرر نہ پہنچائے گی. So when you go towards دنیا in this حالت that you have become a close one of God, a loved of God, اب جب آپ دنیا میں جاؤ گے تو دنیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی.
بلکہ یہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو چیزیں اس کے مقسوم میں ہیں دنیا کی خرابیوں سے اس کے لیے صاف بن جائیں گی۔ اب سائنز آف اولیاء کے بارے میں بات کریں کہ اولیاء کے سائنز کیا ہوتے ہیں۔ ولایت کی خاص علامت ہے جو اولیاء اللہ کے چہروں پر نمودار ہوتی ہے، اس کو اہل فراست یعنی وزڈم والے لوگ پہچانتے ہیں، کیونکہ ولایت کی خبر اشارے ہی دیا کرتے ہیں، نہ کہ زبان۔ تو زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ جو بولے کہ میں ولی ہوں تو وہ اس کو آپ نہ مطلب بی کیئرفل۔ تو کہہ رہے ہیں ولایت کی خبر اشارے دیتی ہے کہ ان کی پریزنس میں سائنس آپ دیکھیں، ان کی پریزنس میں جو آپ سائنس دیکھو گے اس سے آپ کو پتہ چلے گا whether someone is a wali or not۔ ان کے کہنے سے نہیں کوئی فرق پڑتا ہے۔ and as you know دادا صاحب also told us and جن گیسٹ سے ملے تھے انہوں نے بھی کہا کہ جو الٹیمیٹ جو غوث ہوتا ہے وہ اپنا ڈسکلوز نہیں کرتا لوگوں کو کہ وہ وقت کا غوث ہے یا کوئی ہائر اسٹیشن پہ ہے وہ۔ خیر، تو ولایت کی خبر اشارے ہی دیا کرتے ہیں، نہ کہ زبان۔ جو شخص فلاح چاہے اس کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کے لیے اپنا مال اور اپنی جان خرچ کرے، حق تعالیٰ کے لیے اپنا مال اور اپنی جان خرچ کریں۔ اینڈ اولیاء اللہ ڈو دس آل دا ٹائم، اپنا مال بھی خرچ کر دیتے ہیں، کوئی چیز جمع نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں ہر چیز، اور اپنی جان سے بھی ایفرٹ کرتے ہیں، پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ ایز داتا صاحب آلسو ٹاٹ اس ٹوڈے کہ دے سرو، وہ سروس اور سیکریفائس فار اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ اپنی جان خرچ کرے اور اپنے قلب سے مخلوق اور دنیا کو چھوڑ کر ایسا نکل جائے جیسے بال آٹے اور دودھ میں سے نکل جاتا ہے، اور اسی طرح آخرت سے نکل جائے، اور اسی طرح جملہ ما سوا اللہ سے نکل جائے۔ پس اس وقت تو ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرے گا۔ تو اگین ڈیٹیچمنٹ کی بات ہے کہ دنیا سے تو ڈیٹیچ ہونا ہی ہے، آخرت کے پلیجر سے بھی ڈیٹیچ ہونا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز سے ڈیٹیچ ہونا ہے ایکسیپٹ فار اللہ تعالیٰ۔ حق تعالیٰ کے حکم سے دنیا اور آخرت کا جتنا حصہ تیرے مقسوم میں، تیری تقدیر میں ہے، اس کو کھائے گا، ایسی حالت میں کہ تو اس کے آستانے پر کھڑا ہوگا، اور دنیا اور آخرت دونوں خادم بنی ہوئی تیرے سامنے کھڑی ہوں گی۔ دنیا میں سے اپنا مقسوم اس طرح مت کھا کہ وہ بیٹھی ہو، یعنی دنیا بیٹھی ہو اور تو کھڑا ہو، بلکہ اس کو بادشاہ کے دروازے پر یعنی اللہ کے دروازے پر اس طرح کھا کہ تو بیٹھا ہوا ہو اور وہ طباق اپنے سر پر رکھے ہوئے کھڑی ہو، یعنی وہ آپ کی سرونٹ ہو۔ ڈونٹ چیس دا ورلڈ، چیس اللہ تعالیٰ اینڈ دا ورلڈ ول چیس یو۔ لاک ان کی دے رہے ہیں۔ اینڈ وین دا ورلڈ ول چیس یو کہ بھائی مجھے لے لو، آئی ایم ایٹ یور سروس، آئی ایم ایٹ یور فیٹ، تو پھر اولیاء اللہ آر ڈیٹیچڈ فرام دیٹ آلسو۔ ان کو کوئی ہرس لالچ کچھ نہیں ہوتی کہ مجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، نو۔ دنیا خدمت کرتی ہے اس کی، یہ بہت خوبصورت ہے، دنیا خدمت کرتی ہے کس کی؟ اس کی جو حق تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ سو اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں، there's just one answer, the doorstep of اللہ تعالیٰ. You've got to rely only on him. اور بہت مزے کی بات اگین مجھے یاد آ رہی ہے، the guest that we met, he said that یہ جو faith، یہ جو بیماریاں بھی ہمیں آتی ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، faith کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی faith ویک ہونا شروع ہوتی ہے، آپ کا اورا ویک ہوتا ہے، ہی سیڈ، اینڈ ادر انرجیز کین اٹیک یو۔ اور مطلب غوث پاک بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کبھی مصیبت میں ہو، مسئلے میں ہو، تو پہلے چیک کرو کسی سے فیئر تو نہیں کر رہے ایکسیپٹ فار گاڈ، یا کسی سے ہوپ تو نہیں باندھ دی ایکسیپٹ فار گاڈ۔ سو فکس یور ریلیشن شپ ود گاڈ، اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ۔ تو یہاں پہ بھی ایک لیول پہ اسی طرح کی بات ہے کہ دنیا خدمت کرتی ہے اس کی جو حق تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اور جو دنیا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اس کو ذلیل کرتی ہے۔ اگر if you're chasing the world تو آپ ذلیل و خوار اور رسوا کیے جائیں گے۔ یہ بس ایک
This is the law of creation. And if you chase Allah Ta'ala, if you're constantly relying on him, تو پھر آپ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ will be your protector. کھا حق تعالیٰ کے ساتھ عزت اور تونگری کے قدم پر. اہل اللہ راضی ہوئے افلاس پر دنیا میں، یعنی غربت میں دنیا میں، اور راضی ہوئے آخرت میں اس بات سے کہ وہ اپنے قریب فرما لے. وہ اللہ سے بجز اس کی ذات کے کچھ نہیں مانگتے. This is so beautiful that the only thing that they desire from Allah Ta'ala is only him. They don't want anything else. وہ اللہ سے بجز اس کی ذات کے کچھ نہیں مانگتے. انہوں نے جان لیا کہ دنیا تقسیم کی جا چکی ہے، اس لیے وہ اس کی تلاش کو چھوڑ بیٹھے. دے نو دیٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن پلان میں چیزیں اسائن کر دی ہیں، تقسیم کر دی ہیں، تو اس کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ ہے. سو دے آر ہیپی ود وٹ ایور گاڈ ہیز پلانڈ. تو وہ یہ جان چکے ہیں کہ دنیا تقسیم کی جا چکی ہے، اس لیے وہ اس کی تلاش کو چھوڑ بیٹھے. اور انہوں نے جان لیا کہ آخرت کے درجات اور جنت کی نعمتیں بھی مقسوم ہو چکی ہیں، وہ تقدیر میں لکھ چکی ہیں، لہٰذا اس کی طلب اور اس کے لیے عمل کرنے کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. اس لیے لالچ بھی جاتی رہی آخرت کی ان کی. وہ بجز ذات حق کے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ بھی نہیں چاہتے. So when they know that God has planned something for everyone, then why chase something that they want? So they submit, they're in submission, and the only thing that they chase or they want to get close to is Allah Ta'ala himself. جب وہ جنت میں جائیں گے تو جب تک حق تعالیٰ کی ذات کا نور نہ لیں گے اپنی آنکھوں کو کھولیں گے بھی نہیں. ان کی اللہ تعالیٰ سے لو اور کنیکشن اتنی زیادہ ہے کہ even if they're put in Jannat, even if they're given blessings, they're not satisfied with that. And کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھولیں گے جب تک وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. It's very beautiful. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں. آمین.